السلام علیکم۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ آپ سب کو خوش رکھے۔ تو دوستو، آج کا جو موضوع ہے وہ انسان کی فطرت کے اوپر ہے کہ انسان کی فطرت کیسی ہوتی ہے۔ جب وہ اچھا بننے پاتا ہے تو اللہ کا کتنا قریبی اور اللہ کا کتنا نیک بندہ بن جاتا ہے، اور جب وہ برا ہوتا ہے، اس کی نیت میں خرابی آتی ہے تو انسان اتنا نیچے گرتا ہے کہ اس کی کوئی گمان بھی نہیں کر سکتا۔ تو دوستو، کل میں نے ایک بات کہی تھی کہ انسان کی ساری ضرورتوں کو پورا ہونے کے باوجود پھر بھی انسان جو ہے چین اور سکون کی زندگی نہیں گزارتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان کی جو خواہشیں ہیں وہ کبھی پوری نہیں ہوتی، اور نفسانی خواہشات بڑھتی ہی چلے جاتی ہیں۔ اگر کسی کو پاس موٹر سائیکل ہے تو گاڑی کی کھوج میں رہتا ہے، کسی کے پاس گاڑی ہے تو وہ اور بڑی گاڑی کی کھوج میں رہتا ہے، اگر کسی کے پاس 1000 روپے ہیں تو 2000 کے چکر میں رہتا ہے۔ یہ انسان کی ایک خواہش ہے، بلکہ کمانا، جائز طریقے سے کمانا، یہ اسلام کا حصہ ہے۔ آپ جائز طریقے سے کمائیں، حلال طریقے سے کمائیں تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے، بلکہ دین کا کام ہے حلال کمانا اور حلال کھانا اور اپنے بچوں کو حلال کھلانا۔ یہ تینوں کام دین کے اندر آتے ہیں۔ تو دوستو، زنا جو ہے وہ دو طریقہ کا ہوتا ہے۔ ایک تو انسان اپنی نفسانی خواہشات کو پورا کرتا ہے کسی کے پاس جانے سے۔ جس طرح ہمارا جسم زنا کرتا ہے، اسی طرح جسم کے اعضاء بھی زنا کرتے ہیں، اور جب جسم کے اعضاء زنا کرتے ہیں تو ان کے گناہ جو ہے روح پر پڑتے ہیں اور روح پھر بے چین ہوتی ہے۔ اس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اعضاء بھی زنا کرتے ہیں، بلکہ موسیقی کے بارے میں تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تو یہاں تک فرمایا کہ موسیقی کانوں کا زنا ہے۔ موسیقی کہوے ہیں گانے سننے سو، گانوں بجانے سو اور گانے سو۔ تو یہ موسیقی میں ساری چیز آمیں ہیں، جیسے فلمی گانے، میواتی گانے، پنجابی گانے، جتنے بھی جس طریقہ کے اصلیل جو گانے ہوتے ہیں اس موسیقی میں آتے ہیں۔ موسیقی کانوں کا زنا فرمایا، جس طرح شرمگاہ زنا کرتی ہے اسی طرح آنکھوں کا بھی زنا، ہاتھوں کا بھی زنا، ہونٹوں کا بھی زنا۔ صحابہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا، اے اللہ کے محبوب وہ کیسے؟ فرمایا، آنکھ سے غیر محرم کو دیکھنا تو آنکھ کا زنا ہے، اگر اپنے منہ سے غیر محرم کے ساتھ نرم گفتگو کی تو یہ اس کی زبان اور ہونٹوں نے زنا کیا، اگر کان سے اس کی بات سنی تو کانوں نے زنا کیا، موسیقی کی آواز سنی تو کانوں نے زنا کیا، اگر ہاتھ کسی غیر محرم کو لگا تو ہاتھ نے زنا کیا۔ ایک حدیث پاک میں فرمایا کہ میری ہاتھ کسی خنجیر کو لگ جائیں تو یہ بہتر ہے اس سے کہ کسی غیر محرم کو لگے۔ اگر کسی غیر محرم کی طرف چل کر گئے تو پاؤں نے زنا کیا۔ اسی لیے شریعت نے نظر کی حفاظت کی بہت اہمیت بیان کی ہے، کیونکہ یہ پہلا قدم ہے جو زنا کی طرف پہنچاتا ہے۔ شریعت کا حکم ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، تم زنا کے قریب ہی نہ جاؤ۔ کیا خوبصورت ہے اور کیا بلاغت ہے کہ قرآن مجید کی یہ نہیں کہا کہ تم زنا کے مرتکب نہ ہو، بلکہ کہا کہ تم زنا کے قریب بھی نہ جاؤ۔ جس رستے سے نہیں جانا اس کی منزل کا کیا پوچھنا۔ تو دوستو، زنا ایک اتنی بری چیز ہے کہ انسان کی زندگی کو تباہ اور برباد کر دیتی ہے، گھروں کے چین اور سکون کو چھین لیتی ہے، اسلام جو ہے انسان کے چہرے کے نور کو ختم کر دیتی ہے۔ زنا ایک بہت بری چیز ہے۔ ہمارے ایک کہاوت ہے کہ زنا اور فنا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحیح سمجھدار فرمائے۔
اور اللہ ताला मुझे और आपको इस गुनाह से बचने की तौफीक अता फरमाए। तो दोस्तों, जिस तरह इंसान अपने जिस्म से गुनाह करता है, उसी तरह अपने आजा से भी गुनाह करता है। आँख का देखना ये आँख का गलत देखना ये आँखों का ज़िना है। ज़बान से गलत बोलना, किसी से नरम लहजे में गैर महरम से बात करना, ये ज़बान का ज़िना है। और जो है हाथों से किसी गैर महरम का हाथ लगाना गलत नीयत से, ये जो है हाथों का ज़िना है। और पैरों से चल कर जाना, ये पैरों का ज़िना है। और शर्मगाह का इस्तेमाल नाजायज़ तरीके से करना, ये शर्मगाहों का जो है ज़िना है। इसलिए इंसान को इन सब चीज़ों से बचना चाहिए। और इन सब की जो जड़ है वो है मौसीकी, नाच गाना बजाना। ये सारी चीज़ें जो हैं, सारी की सारी जो खसलतें और जो है चॉइस, जो ये इंसान के अंदर जो गलत चीज़ आती हैं, वो नाच गाने की वजह से आती हैं। क्योंकि अश्लील गाने सुने जाते हैं, अश्लील डांस देखते हैं और जो है नंगी वीडियो देखते हैं, तो उनकी वजह से इस इंसान जो है अपनी खूबसूरत बीवी को छोड़कर जो है एक धंधा करने वाली और जो है पता नहीं किस किस के पास इंसान पहुंच जाता है। तो इसीलिए दोस्तों, हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम नाच से और जो है गाने से बचने की कोशिश करें। अल्लाह मुझे और आपको जो है बचने की तौफीक अता फरमाए। और कोशिश करें कि अल्लाह सही समझ अता फरमाए और दीन पर चलना आसान फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।